السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اورنگزیب عالمگیر یا محی الدین محمد مغلیہ سلطنت کا چھٹا شہنشاہ تھا، جس نے 1658 سے لے کر 1707 تک حکومت کی۔ وہ مغلیہ سلطنت کا آخری عظیم الشان شہنشاہ تھا۔ اس کی وفات سے مغل سلطنت زوال کا شکار ہو گئی۔ ناظرین، اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہندوستان دنیا کا امیر ترین ملک تھا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ ہسٹری چینل۔ سب سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ ناظرین، اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہندوستان دنیا کی کل جی ڈی پی کا 1/4 حصہ پیدا کرتا تھا، جبکہ اسی دوران انگلستان کا حصہ صرف 2% تھا۔ اورنگزیب ابو المظفر محی الدین کے لقب سے تخت پر بیٹھا۔ اس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کی فضول رسمیں ختم کیں اور فحاشی کا انسداد کیا، اور خوبصورت مقبروں کی تعمیر و آرائش ممنوع قرار دی۔ قوال، نجومی، شاعر موقوف کر دیے گئے۔ شراب، افیون اور بھنگ بند کر دی گئی۔ درشن جروکا کی رسم ختم کی اور بادشاہ کو سلام کرنے کا اسلامی طریقہ رائج کیا۔ سجدہ کرنا اور ہاتھ اٹھانا موقوف ہوا۔ کھانے کی جنسوں پر ہر قسم کے محصولات ہٹا دیے گئے۔ ناظرین، 1665 میں آسام، کوچ بہار اور چٹاگانگ فتح کیے اور پرتگیزی اور فرنگی بحری قزاقوں کا خاتمہ کیا۔ 1666 میں راجہ جے سنگھ اور دلیر خان کو شیوا جی کے خلاف بھیجا۔ انہوں نے بہت سے قلعے فتح کر لیے۔ شیوا جی اور اس کا بیٹا آگرے میں نظر بند ہوئے۔ شیوا جی فرار ہو کر پھر مہاراشٹر پہنچ گیا اور دوبارہ قتل و غارت گری شروع کی۔ 1680 میں شیوا جی مر گیا تو اس کا بیٹا سمبھا جی جانشین ہوا۔ یہ بھی قتل و غارت گری میں مصروف ہوا۔ عالمگیر خود دکن پہنچا۔ سمبھا جی گرفتار ہو کر مارا گیا اور اس کا بیٹا ساہو دہلی میں نظر بند ہوا۔ ناظرین، دکن کا مطالعہ کر کے عالمگیر اس نتیجے پر پہنچا کہ بیجاپور اور گولکنڈہ کی ریاستوں سے مرہٹوں کو مدد ملتی ہے۔ اس نے 1686 میں بیجاپور اور 1687 میں گولکنڈہ کی ریاستیں ختم کر دیں۔ اس کے بعد مرہٹوں کے تعاقب میں ہندوستان کے انتہائی جنوبی حصے بھی فتح کر لیے۔ مغلیہ سلطنت پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ ناظرین، اورنگزیب سارے مغل بادشاہوں میں سے سب سے زیادہ پاک باز تھے۔ وہ حافظ قرآن تھے اور نماز اور عبادات کے سب سے زیادہ پابند تھے۔ اورنگزیب نے 49 سال تک 15 کروڑ افراد پر حکومت کی۔ ان کے دور میں مغل سلطنت اتنی وسیع ہوئی کہ پہلی بار انہوں نے تقریباً پورے برِ صغیر کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ معزز ناظرین، یہ بات قابل غور ہے کہ عام طور پر اورنگزیب کو ہندو مخالف پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس نے متعدد ایسے ٹیکسوں کو معاف کر دیا جن کا تعلق ہندوؤں سے تھا، جیسے گنگا پوجا ٹیکس، گنگا اشنان ٹیکس اور گنگا میں مردوں کو بہانے کا ٹیکس۔ ناظرین، اس نے مال گزاری کا قانون مرتب کیا اور اس کے نظم و نسق کو پختہ بنایا، یہاں تک کہ شاہ جہاں کے دور میں 2.5 کروڑ پاؤنڈ کے قریب سلطنت کی آمدنی تھی، تو وہ عالمگیر کے دور میں 4 کروڑ پاؤنڈ کے قریب پہنچ گئی۔ ناظرین، اس وقت کی حکومتوں میں یہ رواج تھا کہ جب کسی عہدیدار کا انتقال ہو جاتا تو اس کی ساری جائیداد ضبط کر لی جاتی اور حکومت کے خزانہ میں داخل ہو جاتی۔ آج بھی بعض مغربی ملکوں میں ایسا قانون موجود ہے کہ اگر کوئی شخص وصیت کے بغیر دنیا سے گزر جائے تو اس کا پورا ترکہ حکومت کی تحویل میں چلا جاتا ہے۔ عالمگیر نے اس طریقہ کو ختم کیا تاکہ عہدیدار کے وارثوں کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ ناظرین، اس نے اس بات کی کوشش کی کہ مظلوموں کے لیے انصاف کا حاصل ہونا آسان ہو جائے۔ وہ روزانہ 2-3 بار دربار عام کرتا تھا۔ یہاں حاضری میں کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ ہر چھوٹا بڑا، غریب، امیر، مسلمان، غیر مسلم بے تکلف اپنی فریاد پیش کر سکتا اور بلا تاخیر اس کو انصاف فراہم کیا جاتا تھا۔ وہ اپنے خاندان کے لوگوں، شہزادوں اور مقرب عہدیداروں کے خلاف فیصلہ کرنے میں کسی تکلف سے کام نہیں لیتا تھا۔
ناظرین، اس کے علاوہ اس نے دور دراز کے علاقوں میں ایک فرمان کے ذریعے ہر ضلع میں سرکاری نمائندے مقرر کیے کہ اگر لوگوں کو بادشاہ اور حکومت کے خلاف کوئی دعویٰ کرنا ہو تو وہ ان کے سامنے پیش کریں اور ان کی تحقیق کے بعد عوام کے حقوق ادا کر دیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ عالمگیر کا ایک بڑا کارنامہ حکومت کی باخبری کے لیے واقعہ نگاری اور پرچہ نویسی کا نظام تھا، جس کے ذریعے ملک کے کونے کونے سے بادشاہ کے پاس اطلاعات آتی رہتی تھیں اور حکومت تمام حالات سے باخبر رہ کر مناسب قدم اٹھاتی تھی۔ اس نظام کے ذریعہ ملک کا تحفظ بھی ہوتا تھا، عوام کو بروقت مدد بھی پہنچائی جاتی تھی اور عہدہ داروں کو ان کی غلطیوں پر سرزنش بھی کی جاتی تھی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ رشوت ستانی کے سد باب کی شکل میں سامنے آیا کہ اس نظام کے ذریعے رشوت بالکل ختم ہو گئی۔ عام طور پر حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کو رشوت گفٹ کے نام پر دی جاتی تھی۔ یہ نام کرپشن کے لیے ایک پردہ کا کام کرتا تھا۔ اس زمانہ میں یہ رقم نذرانہ کے نام سے دی جاتی تھی، جو بادشاہوں کو حکومت کے عہدیداران اور اصحاب ثروت کی جانب سے اور عہدیداروں کو ان کے زیر اثر رعایا کی جانب سے ملا کرتی تھی۔ ناظرین، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ہر طرح کے نذرانہ پر پابندی لگا دی۔ خاص کر نوروز کے جشن پر تمام امراء بادشاہ کی خدمت میں بڑے بڑے نذرانے پیش کرتے تھے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حکومت کے 21ویں سال اس جشن ہی کو بند کر دیا اور فرمان جاری کر دیا کہ خود اس کو کسی قسم کا نذرانہ پیش نہ کیا جائے۔ ناظرین، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کی ترقی پر خصوصی توجہ دی۔ ہر شہر، ہر قصبہ میں اساتذہ مقرر ہوئے۔ نہ صرف اساتذہ کے لیے وظائف مقرر کیے گئے اور جاگیریں دی گئیں، بلکہ طلباء کے اخراجات اور مدد و معاش کے لیے بھی حکومت کی طرف سے سہولتیں فراہم کی گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب کے زیادہ تر فرامین تعلیم ہی سے متعلق ہیں۔ ناظرین، اورنگزیب کے زمانہ میں صنعت و حرفت کو آج کی طرح ترقی نہیں ہوئی تھی اور معیشت کا سب سے بڑا ذریعہ زراعت تھی۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے زرعی ترقی پر خصوصی توجہ دی، کسانوں کی حوصلہ افزائی کی۔ جن کسانوں کے پاس کاشتکاری کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، ان کو سرکاری خزانوں سے پیسہ فراہم کیا جاتا۔ حسب ضرورت کسانوں سے مال گزاری معاف کی گئی جو زمینیں افتادہ تھیں اور ان میں کاشت نہیں کی جاتی تھی، ان کو ایسے کسانوں کے حوالہ کیا گیا جو ان کو آباد کرنے کے لیے آمادہ تھے۔ اپنے عہدیداروں کو ہدایت کی کہ کسانوں کو اتنا ہی لگان لگایا جائے جتنا وہ بآسانی ادا کر سکیں اور بخوشی ادا کر سکیں۔ اگر وہ نقد کی بجائے جنس دینا چاہیں تو قبول کر لی جائے۔ انہوں نے کسانوں کے لیے کنویں کھدوائے، قدیم کنوؤں کو درست کرانے اور آبپاشی کے وسائل کو بہتر بنانے کو حکومت کی ایک ذمہ داری قرار دیا۔ انہوں نے زمین کے سروے کرنے پر خصوصی توجہ کی تاکہ معلوم ہو کہ کون سی اراضی افتادہ ہے اور ان کو قابل کاشت بنانے کی کیا صورت ہے۔ انہوں نے اپنے فرمان میں لکھا کہ بادشاہ کی سب سے بڑی خواہش اور آرزو یہ ہے اس ملک کی زرعی پیداوار بڑھے، کاشتکار خوشحال ہوں اور عام رعایا کو فراغت نصیب ہو، جو خدا کی طرف سے امانت کے طور پر ایک بادشاہ کو سونپی گئی ہے۔ زرعی پیداوار کی طرف سے اسی توجہ کا نتیجہ تھا کہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں فتح ہونے والے بہت سے علاقے ایسے تھے جہاں کے اخراجات وہاں کی آمدنی سے زیادہ تھے، لیکن پھر بھی کہیں غذائی اشیاء کی قلت محسوس نہیں کی گئی۔ ناظرین، اگر یہ صورتحال نہ ہوتی تو اتنے طویل و عریض رقبہ پر 50 سال تک اورنگزیب حکومت نہیں کر پاتے اور وہ عوام کی بغاوت کے نتیجہ میں مملکت پارا پارا ہو جاتی۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا کارنامہ سماجی اصلاح بھی ہے۔ اس نے بھنگ کی کاشت پر پابندی لگائی، شراب اور جوئے کی ممانعت کر دی، قحبہ گری کو روکا اور فاحشہ عورتوں کو شادی کرنے پر مجبور کیا۔ لونڈی غلام بنا کر رکھنے یا خواجہ سرا رکھنے پر پابندی لگائی۔ ہندو سماج میں عرصہ دراز سے ستی کا طریقہ مروج تھا، جس کے تحت شوہر کے مرنے کے بعد بیوی شوہر کی چتا کے ساتھ نظر آتش کر دی جاتی تھی۔ ہندو سماج میں اسے مذہبی عمل سمجھا جاتا تھا۔
مغلوں نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا غیر مسلموں کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کی جائے، اس لیے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے قانونی طور پر اس کو بالکلیہ تو منع نہیں کیا، لیکن اصلاح اور ذہن سازی کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ عورتوں کو اس رسم سے باز رکھنے کی کوشش کریں اور اپنی خواتین کے ذریعے بھی ان کو اس کی دعوت دیں۔ نیز پابندی عائد کر دی کہ علاقہ کے صوبہ دار کی اجازت کے بغیر ستی نہ کی جائے، تاکہ کسی عورت کو اس عمل پر اس کے میکہ یا سسرال والے یا سوسائٹی کے دوسرے لوگ مجبور نہ کر سکیں۔ اس طرح عملاً ستی کا رواج تقریباً ختم ہو گیا۔ ناظرین، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے قدیم سڑکوں اور سرایوں کی مرمت، نئی سڑکوں اور مسافر خانوں کی تعمیر، تعلیمی اداروں، عبادت گاہوں کی جاگیروں کے عطیہ وغیرہ کے جو رفاہی کام کیے، ان کے علاوہ مختلف دوسرے میدانوں میں جو خدمتیں انجام دی ہیں وہ بھی معزز ناظرین کو سنانے کے لائق ہیں۔ ناظرین، ان کی رحم دلی، انصاف پروری اور عفو درگزر کا ان لوگوں نے بھی اعتراف کیا ہے جو اس کو ایک خشک مزاج، ناروادار اور سخت گیر حکمران قرار دیتے ہیں۔ اس نے ہمیشہ اپنے حریفوں کے ساتھ، خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، سنی ہوں یا شیعہ، پٹھان ہوں یا مراٹھے، زیادہ سے زیادہ صلح اور درگزر کی پالیسی اختیار کی۔ خود شیوا جی کو جس طرح انہوں نے بار بار معاف کیا اور اس کے بیٹے کو گلے لگایا، یہ اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ ناظرین، مگر افسوس ہے کہ انگریزوں نے ہندوستان کی دو بڑی قوموں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی دیوار قائم کرنے کی جو منصوبہ بند کوشش کی، اس میں مغلوں کے دور حکومت کو عموماً اور آخری پرشوکت مغل بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، جس کو انگریز اپنے راستے میں رکاوٹ سمجھتے تھے، ان کے بارے میں خصوصاً بڑی غلط فہمیاں پھیلائیں اور بعض مصنفین نے ان کا اعلی کار بنتے ہوئے ایسی کتابیں تصنیف کیں جن کو تاریخ اور واقعہ نگاری کی بجائے ناول نگاری اور افسانہ نویسی کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ ناظرین، ان مصنفین نے ایسی بے بنیاد باتیں لکھ دیں جن کا حقیقت اور واقعہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ہندو دشمن حکمران کی حیثیت سے پیش کیا گیا اور اس کے لیے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اور شیوا جی کی جنگ کو بنیاد بنایا گیا، حالانکہ یہ ایک سیاسی جنگ تھی نہ کہ مذہبی۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اور شیوا جی کی جنگ میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے معتمد کمانڈر ایک راجپوت راجہ جے سنگھ تھا۔ اس کے علاوہ رائے سنگھ، راجہ سبحان سنگھ، کیرت سنگھ، مترسین، جگت سنگھ، ستر سنگھ اور راج سنگھ، چتر بھوج چوہان اور بے شمار راجپوت اور مراٹھے سردار اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے۔ ناظرین، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی فوج میں بڑی تعداد پٹھانوں، راجپوتوں اور شیوا جی کے مخالف مراٹھوں کی تھی۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے عہد میں جو غیر مسلم حکومت کے اعلیٰ ترین عہدوں پر رہے ہیں، ان میں کئی مرہٹے ہیں جن میں شیوا جی کے داماد اور بھتیجے بھی شامل ہیں۔ ناظرین، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے خود شیوا جی کو بھی پنج ہزاری کا منصب عطا کیا تھا، جو بڑا منصب تھا اور جس پر بادشاہ کے بعد شہزادے، قریبی رشتہ دار اور معتمد عہدیدار فائز تھے۔ البتہ شیوا جی ہفت ہزاری چاہتے تھے، مگر راجپوت اور پٹھان آیان حکومت اس کے حق میں نہیں تھے۔ دوسری طرف شیوا جی کے تعلقات بیجاپور اور جنوبی ہند کی مختلف چھوٹی چھوٹی مسلم حکومتوں کے حکمرانوں سے تھے اور انہی کی در پردہ یا اعلانیہ تائید و تقویت سے وہ مغلوں پر حملہ کرتے تھے۔ خود اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے کہ اس نے اپنے بھائیوں سے بھی جنگ کی، گولکنڈہ کی قطب شاہی مسلم حکومت پر بھی قبضہ کیا، بیجاپور کی مسلمان سلطنت کو بھی اپنی مملکت کا حصہ بنایا اور کتنے چھوٹے بڑے مسلم حکمرانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی نوبت آئی۔ ناظرین، خود شیوا جی کی فوج میں کثیر تعداد میں مسلمان فوجی شامل رہے، خاص کر جب اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے دکن میں اپنی فوج میں کسی قدر تخفیف کی تو یہ فوج بھی ٹوٹ کر شیوا جی کے ساتھ جا ملی۔ ناظرین، تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ شیوا جی جو مغلوں کے خلاف گوریلا جنگ لڑا کرتے تھے، وہ گاؤں کے گاؤں لوٹ لیا کرتے تھے، قلعوں کو تخت و تاراج کر دیا کرتے تھے۔ یہ لوٹ مار ان کی مستقل حکمت عملی تھی، اس میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی کوئی تفریق نہیں ہوا کرتی تھی۔ سورت اس زمانے میں جنوبی ہند کی سب سے بڑی منڈی تھی،
جو بیرونی ممالک سے درآمد و برآمد کا بہت بڑا ذریعہ تھی۔ یہاں غالب آبادی ہندوؤں کی تھی۔ شیواجی موقع بموقع وہاں ایسا حملہ کرتے تھے کہ پورا شہر ویران ہو جاتا تھا۔ کیا ہندو، کیا مسلمان، اور کیا ملکی اور کیا غیر ملکی، سب کے سب ان حملوں سے پناہ چاہتے تھے۔ ناظرین، ان حملوں میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی کوئی تفریق نہیں تھی، بلکہ تاجروں کی غالب تعداد ہندوؤں کی تھی، اس لیے ان کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ یہاں تک کہ شیواجی، جن کو مراٹھوں کا نجات دہندہ سمجھا جاتا ہے، خود مراٹھوں کے خلاف بھی انہوں نے وہی کیا جو ہر بادشاہ اپنے اقتدار کی حفاظت کے لیے کیا کرتا ہے۔ بیجاپور کے پہلے سلطان نے ایک مراٹھے خاندان کو جاولی کا علاقہ عطا کیا، جس نے ایک مضبوط ریاست بنائی، اور یہ بتدریج کوکن کے پورے علاقے پر قبضہ ہو گیا۔ اس خاندان کے راجا کا خاندانی لقب چندر راؤ تھا۔ شیواجی کا احساس تھا کہ جب تک چندر راؤ کا قتل نہ کیا جائے اور اس کی وسیع سلطنت پر قبضہ نہ ہو جائے، تب تک شیواجی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس نے دھوکہ دے کر اس مرہٹا راجا کو قتل کیا، اس کے بھائی کو زخمی کیا اور اس کی سلطنت پر قابض ہو گیا۔ ناظرین، تمام باتوں کا مقصد یہ ہے کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اور شیواجی کی جنگ کوئی مذہبی جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک سیاسی جنگ تھی جو حکمرانوں کے درمیان ہمیشہ ہوتی رہی ہے۔ نہ کہ اورنگزیب نے اسلامی نقطۂ نظر سے یہ جنگ لڑی ہے، اور نہ شیواجی کا حملہ ہندوؤں کے وقار کی حفاظت کے لیے ہوا ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ پر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے ہندوؤں کی عبادت گاہوں کو منہدم کیا ہے اور مندر شکنی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے عہد میں بعض مندر منہدم کیے گئے ہیں، لیکن اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اس کا سبب کیا تھا۔ غیر جانبدار مورخین نے لکھا ہے کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں مندروں کو منہدم کیا تھا جو غیر قانونی طور پر بنائے گئے تھے۔ مثلاً اورچھا میں ببر سنگھ دیو کے بنائی ہوئی ایک مندر کو اورنگزیب نے منہدم کرا دیا، لیکن اس لیے کہ ببر سنگھ دیو نے اولاً تو ظالمانہ طور پر ابو الفضل کو قتل کیا اور پھر اسی کی سرمایہ سے وہ مندر بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ مندر منہدم کیا گیا تو وہاں کے راجہ دیوی سنگھ نے کوئی اعتراض نہیں کیا، یا اس نے ایسے مندروں کو گرایا جہاں حکومتوں کے خلاف سازشیں کی جاتی تھیں، یا ایسے مندروں کو جہاں غیر اخلاقی حرکتیں کی جاتی تھیں، جیسے بنارس کا وشوناتھ مندر۔ ڈاکٹر بی ایم پانڈے نے اس کی تاریخ اس طرح بیان کی ہے کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جب بنگال جاتے ہوئے بنارس کے قریب سے گزرے تو اس کی فوج میں شامل ہندو راجاؤں اور کمانڈروں نے وہاں ایک دن قیام کی درخواست کی تاکہ ان کی رانیاں گنگا اشنان کر سکیں اور وشوناتھ دیوتا کی پوجا کریں۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ راضی ہو گئے۔ انہوں نے فوج کے ذریعے حفاظت کا پورا انتظام کیا۔ رانیاں اشنان سے فارغ ہو کر وشوناتھ مندر روانہ ہوئیں، لیکن جب مندروں سے رانیاں واپس ہوئیں تو اس میں بعض موجود نہیں تھیں۔ کافی تلاش کی گئی مگر پتہ نہیں چل سکا۔ بالآخر تحقیق کاروں نے دیوار میں نصب گنیش کی مورتی کو ہلایا جو اپنی جگہ سے ہلائی جا سکتی تھی، تو نیچے سیڑھیاں نظر آئیں۔ یہ سیڑھیاں ایک تہخانے کی طرف جاتی تھیں۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ بعض رانیوں کی عصمت ریزی کی جا چکی ہے اور وہ زارو قطار رو رہی ہیں۔ چنانچہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی فوج میں شامل راجپوت کمانڈروں نے اس مندر کو منہدم کر دینے کا مطالبہ کیا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ مورتی کو پورے احترام کے ساتھ دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے، اور کہا کہ ہندوؤں کے مقدس مقام کو ناپاک کیا گیا ہے، اس لیے اس کو منہدم کر دیا جائے اور مندر کے راجاؤں کو گرفتار کر کے سزا دی جائے۔ ناظرین، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے فرد جرم میں اس بات کو بھی شامل کیا گیا ہے کہ اس نے ہندوؤں پر جزیہ لگا دیا تھا، لیکن اس بات پر غور نہیں کیا گیا کہ اس نے 80 قسم کے ٹیکس معاف کر دیے، جن میں کئی ٹیکسوں کا تعلق ہندوؤں سے تھا، اور جزیہ ان پر اس لیے عائد کیا گیا کہ مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جاتی تھی۔ اگر ہندوؤں سے بھی زکوٰۃ لی جاتی تو یہ ان کو ایک اسلامی عمل پر مجبور کرنا ہوتا اور مذہبی آزادی کے تقاضے کے خلاف ہوتا۔ اس لیے اسلام نے غیر مسلم شہریوں پر الگ نام سے یہ ٹیکس مقرر کیا تھا، اور اس کی مقدار نہایت قلیل تھی، فی کس 12 درہم یا 13 تولہ چاندی سے بھی کم۔ پھر شریعت کے حکم کے مطابق اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے عورتوں، بچوں، مذہبی پیشواؤں، معذوروں اور غریبوں کو اس سے مستثنی رکھا،
اور جزیہ کے بدلے غیر مسلم عوام کے تحفظ کی گارنٹی دی گئی۔ ناظرین، اس سب کے باوجود ہمیں یہ حقیقت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کوئی عالم، مفتی اور صوفی نہ تھا، ایک سیاسی قائد اور حکمران تھا۔ بھائیوں کا قتل ہو یا بعض سکھ رہنماؤں کا مندروں کا انہدام ہو یا مسجدوں کا، یہ سیاسی مقاصد کے تحت تھا۔ یہ غلط ہو سکتے ہیں لیکن اس کو مذہب کی جنگ قرار دینا اس سے زیادہ غلط ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق میڈیا میں جو بحث جاری ہے وہ علم و تحقیق کی بجائے غلط فہمی اور جذبات پر مبنی ہے۔ جو لوگ اس معاملہ کی سچائی کو جاننا چاہیں اور غیر جانبدارانہ مطالعہ کرنا چاہیں، انہیں علامہ شبلی نعمانی کی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پر ایک نظر کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور سید صباح الدین عبد الرحمن کی مسلمان حکمرانوں کی مذہبی رواداری جلد سوم اور مولوی ذکاء اللہ کی اورنگزیب عالمگیر کے نام سے کتاب، ان تمام کتب کا مطالعہ کر کے اپنی تمام غلط فہمیوں کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ مغل سلطنت کے اس چھٹے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جان کر آپ کو اچھا لگا ہوگا اور اس ویڈیو کے ذریعے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز کے ساتھ ہم روز بروز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔